نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق صدق اللہ مولانا العظیم وقال سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما بعثت معلما وقال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین۔ الحمدللہ تعالی آج منہاج یونیورسٹی لاہور کی گریجویشن سیریمنی ہے، جس میں کثیر تعداد میں طلباء و طالبات اپنی ڈگریز لے کر اپنی زندگی کی اگلی عملی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ گریجویشن سیریمنی میں نے پہلے بھی کئی مواقع پر کہا ہے کہ تکمیل کا سفر نہیں ہوتا، بلکہ تعلیم کے ایک مرحلے کو ختم کر کے اپنی حقیقی تکمیل کی طرف، اگلے مرحلے کی طرف روانہ ہونے کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ ایک پروسیس ہے جو عمر بھر جاری رہتا ہے، اور تعلیم کا یہ عمل جو شخص عمر بھر زندگی کے آخری سانس تک جاری رکھتا ہے، اسی کو کامیابی اور کامرانی سے نوازا جاتا ہے۔ جب بھی حصول علم کا پروسیس آپ کی زندگی میں رک جاتا ہے تو آپ کا ارتقاء رک جاتا ہے، آپ کی فردر گروتھ اسپریچول، مورل اور انٹلیکچول اور اکیڈیمک گروتھ رک جاتی ہے، ڈیولپمنٹ رک جاتی ہے۔ تو بہت سی منزلیں اور درجے جو آپ نے زندگی میں طے کرنے ہوتے ہیں، آپ انہیں عبور کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس موقع پر میں ڈاکٹر حسین محی الدین قادری کو اور محترم وائس چانسلر صاحب کو اور یونیورسٹی کے تمام اساتذہ کو اور معلمات اور طلباء و طالبات کو مبارکباد دیتا ہوں، جنہوں نے نہایت خوبصورتی کے ساتھ آج کا یہ کنونشن اور آج کی سیریمنی کا انعقاد کیا ہے، اسے آرگنائز کیا ہے، اور طلباء کے لیے یہ دن سیلیبریشن کا دن ہے کہ وہ آگے عملی زندگی کے عظیم مرحلوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ان کے اندر ایک احساس اچیومنٹ کا آج پیدا ہو رہا ہے، اور اچیومنٹ کا احساس فردر اچیومنٹس کے دروازے کھولتا ہے۔ جو طلباء اور طالبات آج گریجویشن کے بعد روانہ ہوں گے، انہیں مبارکباد دیتا ہوں، اور آئندہ سال یا آئندہ سالوں میں جو طلباء اور طالبات اس مرحلے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، انہیں اس خوبصورت خوشی کے دن کے لیے فیوچر میں ویلکم کرتا ہوں کہ وہ اچھی تیاری کریں، کہ نہ صرف یہ دن بلکہ اس کے بعد آنے والے ایام ان کے لیے خوشگوار مستقبل کا باعث بنے۔ اس موقع پر میں یہ چاہوں گا
کہ جو طلبہ اور طالبات یہاں پڑھ رہے ہیں اور جو معلمین اور معلمات بطور استاذ کے، بطور مربی کے، بطور ٹیچر اور ٹرینر ان بیٹے اور بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، وہ اس نقطے کو ذہن نشین کر لیں کہ منہاج یونیورسٹی کو دیگر تعلیمی اداروں، اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر ایک خصوصی امتیاز حاصل ہے۔ وہ امتیاز کیا ہے، اس کو آج کے موقع پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے پچھلے سالوں میں اپنی گفتگو میں اس نقطے کی طرف اشارہ تو ضرور کیا ہے، مگر آج صرف اس نقطے پر فوکس کرنا چاہتا ہوں، اور وہ امتیاز یہ ہے کہ یہ درسگاہ صرف تعلیمی درسگاہ نہیں ہے، یہ تعلیمی درسگاہ کے ہونے کے ساتھ ساتھ تربیتی درسگاہ ہے۔ یہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جہاں تعلیم اور تربیت دونوں جمع ہیں، یا یوں سمجھے کہ دونوں کو جمع کرنا ہمارا بنیادی فریضہ ہے، کہ یہی اس کا نقطہ امتیاز ہے۔ اور طلبہ اور طالبات اس کو اس طریق سے لیں کہ وہ یہاں پر صرف تعلیم کے لیے نہیں آئے، بلکہ تعلیم کے ساتھ تربیت کے لیے بھی آئے۔ یہ مقصد ہے بعثت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ میں نے آپ کی حدیث مبارک کے 2 حصے اپنی گفتگو کے ابتدائیہ میں پڑھے اور آپ کو سنائے۔ ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انما بعثت معلما، کہ میں فقط معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی میری بعثت کا مقصد انسانیت کو تعلیم دینا ہے، ایک چیز۔ دوسرے مقام پر آپ نے فرمایا، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں صرف اس لیے مبعوث ہوا ہوں تاکہ مکارم اخلاق کی تکمیل کروں، یعنی لوگوں کے اندر جو اخلاقی فضائل ہیں، اخلاقی کمالات ہیں، اور جو مورل، ایتھیکل اور اسپریچول جو ورچوز ہیں، انہیں پرفیکٹ کروں، انہیں پرفیکشن دوں، اور لوگوں کی زندگیوں کو اور انسانوں کو گویا میں اخلاقی کمال کے مرتبے تک پہنچاؤں، اور کئی لوگوں کے لیے اس مرتبے تک پہنچنے کی رہنمائی کروں، کئی لوگوں کے لیے اس منزل تک پہنچنے کا راستہ کھولوں، اور کئی لوگوں کے لیے راستہ دکھاؤں۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی آدمی کیا ریسیو کرنے کے لیے میرے پاس آتا ہے، یا میرے میسج کو کس طرح ریسیو کرتا ہے، کس حد تک اپنے اندر ابزارب کرنا چاہتا ہے، اور کتنا میرے میسج اور میرے پیغام سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ مگر آپ نے 2 چیزوں پر فوکس کر دیا کہ میری بعثت کا مقصد تعلیم پر فوکس کرنا اور تربیت پر فوکس کرنا، تعلیم پر اور تہذیب اخلاق پر فوکس کرنا ہے۔ سو جب فرمایا بعثت معلما، تو آپ نے گویا یہ واضح کر دیا کہ اسلام ایک تعلیمی تحریک ہے، اور جب آپ نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، تو واضح فرما دیا کہ اسلام ایک تربیتی تحریک ہے۔ گویا اسلام روز اول سے تعلیم و تربیت پر مبنی ایک تحریک ہے، اور
منصب نبوت کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے تکمیل اخلاق ایک بیسک ذمہ داری ہے، اور تکمیل اخلاق کا مطلب انسان سازی ہے، یعنی آدمیت میں سے نکال کر میں انسانیت کے مرتبے تک لوگوں کو پہنچانے آیا ہوں۔ یہ جو سفر ہے آدمیت سے انسانیت تک کا، جو تربیت اور تہذیب کے پروسیس سے گزر کے تکمیل اخلاق پر منتج ہوتا ہے، اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث فرمائے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام روز اول سے تعلیمی اور تربیتی تحریک کے طور پہ ابھرا، اور قرآن مجید کی جب وحی نازل ہوئی تو نزول وحی میں پہلا میسج بھی اسلام کے تعلیمی تحریک ہونے کا تھا، جیسا کہ میں نے اپنے ابتدائیہ میں آیت کریمہ کا یہ حصہ تلاوت کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھیے، یہ جو ایک لفظ ہے اقرأ، پڑھیے، یہ اشارہ کرتا ہے کہ اسلام تعلیمی تحریک ہے، یہ اشارہ کرتا ہے کہ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کو تعلیم دینے کے لیے۔ پھر یہی آیت کریمہ، اس کے اگلے دو لفظ بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے تخلیق کیا، پیدا کیا۔ یہ جو دو لفظ ہیں یہ تربیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ایسی تعلیم جو آپ کو خدا شناس کر دے اور اللہ اور بندگی کا شعور دے دے، اس کی بارگاہ الوہیت کی معرفت دے دے، اور اس کے ساتھ تعلق بندگی کا شعور دے دے۔ تو تین الفاظ پر مشتمل پہلی آیت ہے جو غار حرا میں اتری، اور وہ ایک آیت جو الفاظ کی ضخامت میں ایک چھوٹا سا جملہ ہے مگر وہ پورے میسج کو کمپریہنڈ کرتا ہے۔ اقرا کے ذریعے تعلیم کا چشمہ کھولا جا رہا ہے، اور بسم ربک الذی خلق، ان دو لفظوں کے ذریعے تربیت کا چشمہ کھولا جا رہا ہے۔ تو اسلام گویا روز اول سے تعلیم و تربیت کی تحریک تھا، اور آج بھی حقیقت میں وہ تعلیم و تربیت ہی کی تحریک ہے، اور جب تک تعلیم و تربیت یکجا رہے گی تب تک ہم سمجھیں گے کہ اسلام کے مقاصد یا بعثت نبوی کے مقاصد پر ہم گامزن ہیں، یا انہیں پورا کرنے کے لیے اسٹرگل ہو رہی ہے۔ منہاج یونیورسٹی، یہ لفظ منہاج اس راستے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تحریک کا نام منہاج القرآن ہے۔ منہاج القرآن منہاج نبوت ہے، یعنی یہ قرآن کا راستہ ہے، یہ بعثت محمدی کا راستہ ہے، یہ سیرت محمدی کا راستہ ہے، یہ اسوہ محمدی کا راستہ ہے۔ تو منہاج کا جو لفظ ہے اس کے اندر ایک میسج ہے، اور وہ میسج تعلیم و تربیت کو یکجا کرنا۔ اگر آپ اس پر فوکس کریں گے تو منہاج یونیورسٹی کا جو ڈسکریمنیشن ہے، جو اس کی اسپیشل آئیڈینٹی ہے، اس کا جو نمایاں پن ہے باقی درسگاہوں اور تعلیمی اداروں سے، وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ صدر اسلام میں، یعنی اسلام کے اوائل زمانہ میں، دیکھیے اسکولز نہیں تھے اس ٹائٹل کے ساتھ، کالجز نہیں تھے، یونیورسٹیز نہیں تھی، ایسے ادارے جنہیں درسگاہ کہا جائے یہ ٹائٹل ایگزسٹ نہیں کرتا تھا۔ تو اسکول، کالج، یونیورسٹی کے ٹائٹل یا انسٹیٹیوشنز ایز سچ نہیں تھے، مگر تعلیم و تربیت ہر جگہ موجود تھی، بغیر عنوان کے مضمون تھا۔ اب عنوان بن گئے ہیں، مضمون ختم ہو گیا ہے۔
یعنی زوال ایسا آیا کہ اوائل دور میں عنوان نہ تھا، مضمون تھا، اور اواخر دور ہمارے زمانے میں اب عنوان قائم ہو گئے، بڑے 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 عنوان، مضمون ختم ہو گیا۔ تو اسکول، کالج، یونیورسٹی کے عنوانات ایگزسٹ نہیں کرتے تھے، مگر تعلیم و تربیت ہر جگہ تھی، ہر موقع پر تھی، ہر دن تھی، ہر مجلس میں تھی، ہر حلقہ میں تھی، ہر ایونٹ میں تھی۔ حتیٰ کہ نماز پنجگانہ میں بھی ایک تعلیم و تربیت کا موقع تھا، خطبہ جمعہ اٹ سیلف تعلیم و تربیت کا موقع تھا، خطبہ عید اٹ سیلف تعلیم و تربیت کا موقع تھا، حج تعلیم و تربیت کا موقع تھا، مجالس وعظ و نصیحت تعلیم و تربیت کا موقع تھی۔ مسجد نبوی خود اسکول تھی، کالج تھا، یونیورسٹی تھی۔ آقا علیہ السلام کی ہر مجلس، صحابہ کرام کے تمام حلقات، اتباع التابعین اور سلف صالحین کی ہر مواقع، ہر مجلس اور ہر حلقہ تعلیم و تربیت تھی۔ یہ موقع لوگوں کو ملتے رہتے تھے، ہمہ وقت فوکس ہر مجلس کا تعلیم و تربیت پر ہوتا، اور بعد میں اسی تعلیم و تربیت کے پروسیس کو مؤثر کرنے کے لیے، اس کو آرگنائز کرنے کے لیے ہی تو انسٹیٹیوشنز بنے۔ اسی تعلیم و تربیت کے پروسیس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا گیا، اور جب یہ انسٹیٹیوشن بنتے چلے گئے اور بن گئے، رفتہ رفتہ مقصدیت ہم نے نکال دی، تو جسم بے روح بن گئے، جسم ہو گئے، اس کی روح نکل گئی۔ منہاج یونیورسٹی کا نمایاں پن یہ ہے، اس پر علامہ اقبال نے، آج میں ان کے حوالے سے آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا، ایک مقام پر بڑی دلچسپ علامہ اقبال نے کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ یعنی لفظ اقرا سے جس قوم کی تشکیل ہوئی تھی، جس قوم کو ترکیب دیا گیا تھا، جس قوم میں اجتماعیت کو وجود دیا گیا تھا، اور جس قوم کو اقوام عالم میں ایک خاص ممتاز مقام دیا گیا تھا، وہ روح ہی اقرا تھی، پڑھیے۔ اور میں نے اس کے ساتھ اگلے لفظ ملا دیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے، مگر ایسا پڑھیے کہ اس میں آپ کو شعور مل جائے کہ آپ کا خالق کون ہے، اور خالق کے حقوق کیا ہیں، اور خلق، اس نے تخلیق کیا، ہم مخلوق ہیں، تو خالق کے خالق ہونے کا شعور ملے، اپنے مخلوق ہونے کا شعور ملے، اور خالق و مخلوق کے درمیان جو رشتہ و تعلق ہے اس کا شعور ملے، اور اس رشتے کے جو آداب و شرائط ہیں اس کا شعور ملے۔ تو جس قوم کی تشکیل اس شعور کے ساتھ ہوئی تھی اور اس میسج کے ساتھ ہوئی تھی، آج وہی قوم تعلیم و تربیت میں پیچھے رہ گئی۔ تو دو لفظ میں استعمال کر رہا ہوں نا، تعلیم، اس تعلیم کا نیوکلیس علم ہے، اور علامہ اقبال کی زبان میں تربیت، اس کا نیوکلیس فقر ہے۔ فقر جس سے انسان اغراض نفسانیہ سے بے نیاز ہوتا ہے، جس سے انسان کو اخلاص ملتا ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق میں للہیت اور خالصیت آتی ہے، جس کے ذریعے اس کی زندگی میں آبجیکٹیویٹی ملتی ہے، اس کی زندگی کی ایک منہج اور ایک سمت کلیئر ہوتی ہے، اور وہ سارے موانع اور رکاوٹیں جو اسے اصل مقصود تک پہنچانے میں رکاوٹ بنتے ہیں، انسان اس سے چھٹکارا پاتا ہے۔ اگر چھٹکارا نہ پائے تو وہ محتاج ہے، وہ دنیا کی اصطلاح کا فقیر ہے، یعنی محتاج ہے، اور اگر چھٹکارا پا جائے تو وہ الوہی یعنی عالم بالا کی اصطلاح کا فقیر ہے، اور دنیا کی اعتبار سے غنی ہے، یعنی دنیا سے غنی ہو گیا اور فقط فقیر اللہ رہ گیا۔ یعنی اب نہ وہ کسی سے ڈرتا ہے، نہ جھکتا ہے، نہ ضمیر بیچتا ہے، نہ ایمان بیچتا ہے، نہ اخلاق بیچتا ہے، نہ اپنا پروفیشن بیچتا ہے، نہ آنیسٹی بیچتا ہے، نہ علم بیچتا ہے، نہ خیانت کرتا ہے، نہ بددیانتی کرتا ہے۔
مال و زر، دنیا کا عہدہ و منصب اس کے کردار کو خرید نہیں سکتا، اس کے اخلاق کو خرید نہیں سکتا۔ اب وہ سیل پر نہیں ہے، جو سیل پر نہ رہے وہ اصل فقیر ہوتا ہے، اور دنیا کی نگاہ میں، دنیا کے اعتبار سے وہ فقیر ہی، اصل فقیر ہی غنی ہوتا ہے، یعنی بے نیاز ہوتا ہے۔ اب یہ دو الفاظ ہیں، دو لفظ جن کا میں نے معنی سمجھایا، اس کو علامہ اقبال کے ایک شعر میں استعمال کیا، تو میں نے کہا اس کا معنی پہلے سمجھا دو۔ علامہ کہتے ہیں علم کا مقصود ہے پاکیِ عقل و خرد۔ یہ تعلیم کس آبجیکٹو کو اچیو کرنا چاہتی؟ منہاج یونیورسٹی میں تعلیم پانے والے میرے بیٹے بیٹیاں ذہن میں رکھیں کہ جس علم کے حصول کے لیے یہاں آئے ہیں اس علم سے اچیو کیا ہونا چاہیے۔ علم کا مقصود ہے پاکیِ عقل و خرد، کہ آپ کی عقل پاک ہو جائے، خرد پاک ہو جائے، آپ کی ریزننگ پاک ہو جائے، انڈرسٹینڈنگ پاک ہو جائے، آپ کا فہم اور آپ کا شعور پاک ہو جائے، حرص سے، ہوس سے، مادیت سے، زر پرستی سے، خیانت سے، بددیانتی سے۔ تو علم کا مقصود ہے پاکیِ عقل و خرد، اور فقر کا مقصود ہے عفت قلب و نگاہ۔ اور فقر کا مقصود کیا ہے؟ کہ دل پاک ہو جائے اور نگاہ پاک ہو جائے۔ تو عقل کے پاک ہونے سے انسان کی تھنکنگ، انسان کی اپروچ، اس کے ڈیسیژن وہ پاک ہو جاتے ہیں، پاکیزگی اس سے نکلتی ہے، پاکیزگی کا وہ چشمہ بن جاتا ہے وہ عقل، وہ دماغ۔ اور جب انسان کی تربیت ہوتی ہے تو اس سے قلب و نگاہ پاک ہو جاتے ہیں۔ دل جہاں وہ خواہش کرتا ہے، وش کرتا ہے، ڈیزائر کرتا ہے، ایسپائر کرتا ہے، انکلینیشنز اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں، پیشنز کی جگہ ہے، وہ جگہ جب پاک ہو جاتی ہے تو پھر حرص اور ہوس اور لالچ اور بغض اور عناد اور نفس پرستی کی ساری چیزیں نکل جاتی ہیں۔ تو عقل و خرد اور قلب و نگاہ، عقل و خرد پاک ہوں گے تعلیم صحیح سے، اور قلب و نگاہ پاک ہوں گے فقر صحیح سے، یعنی تربیت سے۔ یہ دو آبجیکٹو ہیں۔ اگر یہ دو آبجیکٹو اچیو نہ ہوں تو اس کا مطلب ہے ہم نے نہ تعلیم پائی نہ تربیت پائی۔ یعنی آج میں علامہ اقبال ہی کی زبان میں آپ کو تعلیم و تربیت کی کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ پھر علامہ نے ایک اور مقام پر علم کو ڈیفائن کیا۔ علم کیا ہے؟ ہم نے علم کو صرف ایک پروفیشنل ایجوکیشن کا نام دے دیا ہے۔ جب سے یہ چیز آئی ہے تب سے ہمارا فوکس صرف اپنی ذات پر، میں پر ہو گیا ہے۔ ہماری زندگی اور ہماری سوچ کے افق میں بلندی نہیں رہی، ہم پستی کی طرف آ گئے ہیں۔ یعنی ہماری ساری تعلیم اور علم کا غرض صرف ڈگری لینا، کسی چیز میں اسپیشلائز کرنا، اس کے ذریعے اچھے پروفیشن میں چلے جانا، اچھے جاب میں چلے جانا، اچھے بزنس میں چلے جانا، اس کے ذریعے اچھے کمائی کا ذریعہ کھول لینا، اور پھر اس کے نتیجے میں ایک اچھی آرام دہ زندگی بسر کرنا اپنی اور اپنی اولاد کو۔ گویا آپ ساری کی ساری لائف محدود ہو کر صرف اپنی ذات کی محدود سی منفعت میں گم ہو جاتی ہے۔ آپ کا افق شخصیت کا، آپ کا وہ پست نیچے آ جاتا ہے اور دائرہ تنگ ہو جاتا ہے۔ سو نہ بلندی رہتی ہے نہ وسعت رہتی۔ ہم اس پستی اور تنگی میں دو فتنوں میں مبتلا ہو گئے۔ علامہ اقبال نے بڑی دلچسپ بات کی، اور وہ کہتے ہیں وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں۔ وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہے جہاں میں دو کف جو، یعنی جو یعنی گندم کے دو کف، دو ہتھیلیوں پر جو، یعنی حصول روزگار۔ وہ کہتے ہیں جس علم کا مقصود صرف حصول روزگار رہ جائے، جس علم کا مقصود صرف چند روزہ زندگی کی منفعت رہ جائے، جس علم کا، ایجوکیشن کا، نالج کا مقصود اور ڈیسٹینیشن صرف زندگی کی معاشی ضروریات کی کفالت رہ جائے، تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ علم نہیں ہے، وہ زہر ہے
مگر کن لوگوں کے لیے؟ جو احرار ہیں، آزاد ہیں، جن لوگوں نے آزاد زندگی کا تصور پا لیا ہے، جن کو فرق سمجھ میں آ گیا ہے کہ قیدی کون ہے اور آزاد شخص کون ہے۔ اب ہمارے ہاں تو قید سے مراد وہ جیل ہے، ہم تو کنسیپٹ ہی ہمارے بدل گئے ہیں، ویلیوز بدل گئی ہیں، زاویہ نگاہ بدل گیا، اصطلاحات بدل گئی ہیں، انڈرسٹینڈنگ بدل گئی ہے۔ وہ قیدیں تو اور چیز ہے، معمولی چیز ہے، وہ جسم کی قید ہے۔ جیسے آپ جسم کی قید کو گوارا نہیں کرتے لائف میں کہ آپ امپریزن ہو جائیں، آپ کو کوئی جیل میں قید میں بھیج دے، گوارا نہیں کرتے، حالانکہ وہ جسم کا قیدی ہونا ہے۔ تو اس سے کہیں زیادہ خطرناک اور اذیت ناک اور ہلاکت انگیز قید ہے قلب و عقل کی قید، فکر و نگاہ کی قید، خواہشات کی قید۔ جب انسان قیدی بن جاتا ہے اپنے قلب اور اپنی عقل و خرد میں، تو قیدی ہونا کیا ہے؟ اس کو زنجیریں لگ جاتی ہیں۔ قید کیا ہے؟ پریزن ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جس کمرے میں اسے بند کر دیا جاتا ہے، آزادی سے گھومنا پھرنا، اس کی زندگی میں جو وسعت تھی، اس کی زندگی میں جو حریت تھی، انڈیپینڈنس تھی، لبرٹی تھی، جہاں چاہے جائے، جو چاہے کرے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی لائف کو لمیٹڈ کر دیتے ہیں ایک کمرے میں، بند کمرے میں۔ اس لیے وہ قید بری چیز ہے، پریزن بری چیز ہے، قیدی ہونا گوارا نہیں ہے۔ بس اس کو ذرا روحانی زندگی پہ اپلائی کر لیں، اپنی ذہنی اور فکری زندگی پہ اپلائی کر لیں۔ تو جب آپ اس پر اپلائی کرتے ہیں تو علم حاصل کر کے اگر مقصود میں زنجیریں پڑ گئیں آپ کے پروسیس میں اور آپ کا ذہن قیدی ہو گیا، کس چیز کا؟ صرف غرض نفسانی کا، صرف ذاتی معاشی منفعت کا قیدی ہو گیا، زنجیریں پڑ گئیں، ایک پریزن میں آپ چلے گئے۔ وہ پریزن کیا ہے؟ میں کا پریزن، میرا جاب، میرا بزنس، میری منتھلی انکم، میری سہولت، میری زندگی کا عیش، یہ امپریزنمنٹ ہے، یہ قید کی زنجیریں پڑ گئیں۔ اب اس سے اونچا افق آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا، اس سے ماورا زندگی، آزاد زندگی کہ اے تو طائر لاہوتی ہے، تو ملکوتی حقیقت ہے اور تیرا تو بڑا وسیع جہاں ہے۔ تو وہ نظر، دنیا ہی نظر نہیں آتی، بند ہو گئی نا آپ۔ تو جب اس میں آپ نے یہ آبجیکٹو بنا لیا تو نتیجتاً آپ نے اپنی فکری زندگی کو بھی قیدی کر دیا، اپنی علمی زندگی کو بھی قیدی کر دیا، ذہنی زندگی کو بھی قید کر دیا، اخلاقی زندگی کو بھی قیدی بنا دیا، روحانی زندگی کو قیدی بنا دیا۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر تو صرف روزگار کے حصول کے لیے آپ علم حاصل کرتے ہیں تو آپ قیدی ہیں، قیدی کو بھی کھانا مل جاتا ہے، اور قیدی کے لیے بھی سی کلاس بھی ہے، بی کلاس بھی ہے، اے کلاس بھی۔ ہم اے کلاس کے قیدی بننا چاہتے ہیں۔ جو اے کلاس کا پریزنر نہیں بن سکتا وہ کلاس بی کا بن جاتا ہے، آپ یہ دیکھتے رہتے ہیں ٹی وی پر۔ اور جو دونوں اچیو نہیں کرتا تو کلاس سی تو ہر قیدی کے لیے اویلیبل ہی ہے، مشقتی۔ ہم مشقتی ہیں، مشقتیں زندگی کی کر رہے ہیں۔ ایک جیل خانہ ہے زندگی کا، اس میں کھانے پینے اور وقت گزارنے اور مادی جسمانی معاشی ضروریات سے بڑھ کر ہمارا ویژن نہیں ہے۔ علم کا مقصد یہ ہے، اور یہ نظام کس نے دیا علم کا؟ علامہ اقبال کی زبان میں وہ کہتے ہیں اہل کلیسا نے دیا۔ علامہ اقبال کی زبان بتا رہا ہوں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم۔ آج میں اس طرح کے موضوع پر چل نکلا ہوں جو میں 80s کی دہائی میں یا 90s تک بیان کیا کرتا تھا۔ یعنی میں 25 سال، 30 سال، 35 سال، 40 سال پہلے کی زندگی میں جو میرے میسیجز ہوتے تھے، آج یعنی اس طرح کا سبجیکٹ آج آپ کی کنووکیشن پر لے لیا۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف۔ اس نظام تعلیم نے ہماری زندگی کو، ہماری سوچوں کو، ہمارے فکر کو، ذہن کو غلام بنا کے قیدی بنا لیا ہے، ہم سے ہماری آزادی چھین لی ہے۔ یہی وجہ ہے میرے بیٹے اور بیٹیاں سمجھیں کہ ورلڈ پوری لیک آف لیڈرشپ ہو گیا ہے دنیا میں۔ یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم کیسے سازش ہے دین و مروت کے خلاف، کہ بندے کو قیدی بناتا جا رہا ہے یہ نظام،
ہر شخص کا فوکس صرف اپنی پرسنل لائف ہے، اس کو کوئی فکر نہیں کہ سوسائٹی میں کیا ڈکلائن ہو رہا ہے، اسے کوئی فکر نہیں کہ ہمارا مورل ڈکلائن، ہمارا ایک سوشل فیبرک کا ڈیزائن، ہمارا انٹلیکچوئل ڈکلائن ہے ہماری لائف میں، اسپریچول ڈکلائن ہے، ایتھیکل ڈکلائن ہے، سوسائٹی کرپٹ ہو رہی ہے، انسانی ویلیوز ختم ہو رہی ہیں، آس پاس میں لوگ قتل ہو جائیں تو کسی کی آنکھ نہیں بھیگتی، خون بہہ جائے تو ہمارا دل نہیں لرزتا، لوگ بھوکے مر رہے ہوں تو ہمیں فکر کوئی نہیں، کیوں؟ مجھے روٹی ملنی چاہیے، مجھے اچھی رہائش ملنی چاہیے، مجھے اچھی گاڑی ملنی چاہیے، خوبصورت شاندار گھر ملنا چاہیے، مجھے اچھا سٹیٹس ملنا چاہیے، مجھے اور میں، اس نے ہمیں قیدی بنا دیا ہے۔ اور آج سارا نظام تعلیم بچے اور بچیوں کو اسی پر فوکس کرواتا ہے۔ منہاج یونیورسٹی اس قید خانے کو توڑنے کے لیے بنائی ہے میں نے، قیدیوں کی دنیاوی مادیت کی قیدیوں کی یہ زنجیریں توڑنے کے لیے بنائی ہے، تاکہ ان کے فکر کو ایک وسعت ملے، وہ پلٹ کر اس فضا میں جائیں جس فضا میں غزالی پرواز کرتے ہوئے نظر آئیں، جس فضا میں رازی پرواز کرتے ہوئے نظر آئیں، جس فضا میں خیام پرواز کرتے ہوئے نظر آئیں، جس فضا میں ابن الہیثم پرواز کرتے نظر آئیں، جس فضا میں البیرونی پرواز کرتے نظر آئیں، ابن حیان پرواز کرتے نظر آئیں۔ یعنی وہ شخصیتیں جس طرح انہوں نے انسانی زندگی کو پرواز کے سبق دیے، اس دور میں میری کوشش ہے اور میری خواہش ہے کہ ہمارے ادارے کے ذریعے وہ آزادیاں ملیں فکر کو، اور وہ منہج ملے دین و مروت کا، کہ جس کے خلاف اس نئے نظام تعلیم نے سازش کر کے دین کی قدروں کو بھی مٹایا ہے، اور دین میں حقوق اللہ کی قدریں ہیں۔ اور دوسرا لفظ بولا، ایک سازش فقط دین و مروت کے خلاف، مروت میں حقوق العباد، انسانیت کی قدریں ہیں، اس میں للہیت کی قدریں ہیں، دین میں مروت میں انسانیت کی قدریں ہیں۔ یہ دونوں قدریں دین و مروت کی، یعنی للہیت اور انسانیت کی جب جمع ہوتی ہیں تو انسان حقیقی معنی میں انسان بنتا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، اور یہ وہ تربیت ہے کہ جس تربیت کا فوکس میں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، ڈیفیکلٹ چیز نہیں ہے، صرف ایک ریورشن ہے، ایک پلٹنا ہے اپنی اصل فطرت کے حسن کی طرف، بس اور کچھ نہیں۔ جو حسن گدلا گیا ہے اس مادی دنیا میں، مادی نظام تعلیم میں، اس مادی نظام فکر میں، مادی نظام حرص و ہوس نے اس کو گدلا دیا ہے۔ اوریجنلی ہر ایک کی سول، ہر ایک کی روح، ہر ایک کی فطرت، جو فطرت اصلیہ ہے، اس میں خالصیت تھی، اس میں ایک فطری حسن تھا، ایک بیوٹی تھی، جس بیوٹی پر ہمیں اللہ رب العزت نے تخلیق کیا تھا۔ قرآن مجید میں جب ارشاد فرمایا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، احسن کا لفظ حسن سے ہے، ہم نے انسان کو جس فطرت اصلیہ پر قائم کیا وہ بڑی حسین تھی، اس کی جو انسان کی تقویم کی تھی، اصلی تقویم، اس کے اندر بڑی بیوٹی تھی، بڑا حسن تھا۔ وہ جو حسن اصلی ہے، خوبصورت، وہ گدلا گیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر جس ماحول میں ہمیں رکھا گیا وہ ماحول سفلی ماحول تھا، اس میں خواہشات نفسانی کا، حیوانیت کا، شیطانیت کا، سفلیت کا، مادیت کا، حرص و ہوا کا، اس ماحول نے گدلا دیا، اور اس کے اندر وہ جو فزیکل کنٹیمینیشن ہو جاتی ہے، اسپریچول ڈیفیکٹس آ جاتے ہیں، اس میں جو اسپریچول ایتھیکل ویلیوز ہیں وہ کمزور، ویک ہو جاتے ہیں، مورل کریکٹرسٹک کمزور ہو جاتے ہیں، نوبل کنڈکٹ کمزور ہو جاتا ہے، ہمارا اسپریچول بیہیویئر کمزور ہو جاتا ہے، انسان کی شخصیت رفتہ رفتہ اس طرح ڈس انٹیگریٹ ہو جاتی چلی جاتی ہے، اسپریچولی کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، ورچوز ختم ہو جاتی ہیں ہماری لائف میں، اس کی اہمیت اور سگنیفیکنس ختم ہو جاتی ہے، ہمارے سارے رشتے مادی، جسمانی اور غرض اور طمع اور لالچ پر بیس کرنے لگ جاتے ہیں، اس میں اخلاص، سنسیریٹی نکل جاتی ہے، اس میں پیورٹی نکل جاتی ہے، ہمبلنس نکل جاتی ہے، اس میں جنروسٹی نکل جاتی ہے، کائنڈنس نکل جاتی ہے۔
تو یہ ان تمام چیزوں کو پلٹا کے تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا انسان نیچے چلا جاتا ہے، اسفل سافلین، نیچے گرتا چلا جاتا ہے، یعنی ڈکلائن ہوتا چلا جاتا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، یہاں فرمایا ایکسیپشن ہے، وہ لوگ جو اس ماحول میں رہ کر پھر ایمان اور عمل صالح کے ذریعے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور بچانے سے مراد یہ ہے کہ وہ پلٹ کر اپنی فطرت اصلیہ کے حسن کی طرف جاتے ہیں، ان کا اجر لامحدود اور بے انتہا، کبھی ختم نہ ہونے والا ہے۔ تورات میں ایک قول ہے، آتا ہے تورات میں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک روز پوچھا، باری تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ باری تعالیٰ جمع مردی کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جمع مردی کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ، جمع مردی یہ ہے کہ تو یا جو شخص جمع مرد بننا چاہتا ہے اس کے لیے جمع مردی کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی نفس اور روح کو سمجھ لیں، اسی حسین اور پیور حالت میں مجھے واپس لوٹا دے جس میں میں نے اس پہ بنایا تھا اور اس کو سپرد کیا تھا۔ روح کو جتنی پیور حالت میں اور سول کو، نفس کو جتنی پیور حالت میں تخلیق کر کے میں نے اس کے جسم کے اندر امانتاً رکھا تھا، مجھے اسی پیورٹی کے ساتھ وہ نفس اور روح کو واپس پلٹا دے۔ تو جو شخص اس ماحول میں اس کی پیورٹی کو برقرار رکھے، ان بنیادی اصلی فطری خوبیوں کو برقرار رکھے، مورل ویلیوز کو، ہیومن ویلیوز کو، اسپریچول ویلیوز کو جو برقرار رکھے اور اللہ کو واپس پلٹ کے جائے تو اسی خالصیت کے ساتھ جائے، فرمایا اس کو جمع مرد کہتے ہیں۔ اور یہ جو جمع مردی ہے یعنی اپنی اصلی فطری اچھائی کو برقرار رکھنا اور اسی کے ساتھ دوسروں سے بیہیو کرنا، اس کنڈکٹ کو لائف میں برقرار رکھنا۔ اگر ہم ایفرٹ کر کے اس اصل فطری خوبصورتی کو برقرار رکھتے ہیں، اور پھر کمال ہیں وہ لوگ اور کمال ہوں گے وہ لوگ جو اس میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے، اس کو طاقتور کرتے چلے جائیں گے، اس میں ری اسٹرینگدن اس کو کریں گے، ری انفورس کرتے چلے جائیں گے، وہ کمال کو پہنچیں گے۔ اور اس کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہے، وہ اسوہ منہاج کے لفظ میں پوشیدہ ہے۔ اگر ہم اس کو آئیڈیالائز کریں تو ہمارے اندر ایک روحانی ملکہ، ایک ذوق پیدا ہو جائے گا، اس سے خود بخود معرفت ہوگی۔ اگر نالج بہت زیادہ نہیں بھی ہے تو ہماری طبیعت کے اندر جب فطرت اصلی یا اصل فطرت اس کا حسن بحال ہو جائے گا تو ہمیں آٹومیٹیکلی ایک شعور مل جائے گا، وہ شعور رائٹ اور رانگ میں تمیز کروائے گا، وہ شعور اچھے برے میں تمیز پیدا کر دے گا، وہ شعور نیکی اور برائی میں، بدی میں تمیز پیدا کر دے گا۔ اگر ہمیں نالج بکس کے ذریعے نہیں بھی ہوگا تو فطرت اصلیہ ہمیں گائیڈ کرے گی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ کی طرف لے جانے کے لیے۔ میں اینڈ کرتا ہوں، علامہ اقبال نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ کوٹ کیا ہے۔ علامہ اقبال نے ایک زمانے میں تحریک چلائی تھی، وہ تحریک 1911 عیسوی سے 1931 تک 20 سال وہ تحریک چلاتے رہے علامہ اقبال۔ وہ کیا تھی کہ پورے ہندوستان میں 12 ربیع الاول کو یعنی یوم میلاد النبی کو ایک پورے مسلمانان ہند کی تحریک بنا دیا جائے کہ 12 ربیع الاول کو ایک تحریک کے طور پہ اجتماع منعقد ہوں، جن اجتماعات کے ذریعے لوگوں کی تعلیم و تربیت ہو اور ان کی نسبت و ربط حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے ساتھ قائم کیا جائے۔ تو 12 ربیع الاول کو میلاد النبی کو اجتماعات ہوں اور ان اجتماعات میں یہ میسج دیا جائے، تو علامہ اقبال نے یہ تحریک چلائی، اور اس سلسلے کا ایک پہلا بڑا عظیم الشان جلسہ علامہ اقبال کی تحریک پر اسلامیہ کالج لاہور میں ہوا، اور پھر یہ 1931 تک انہوں نے کئی کانفرنسز کی، اجرا کیے، ڈیکلیریشنز بڑے بڑے شخصیات کے دستخط ہوئے، ایفرٹس کی، خطاب کیے محافل میلاد میں، اجتماعات میں 20-21 سال تک وہ کرتے رہے تسلسل سے۔ ان میں سے ایک خطاب میں علامہ اقبال نے یہ ایک بات کہی
جو آثار اقبال اور ان کے احوال میں کئی کتب میں چھپی ہے۔ علامہ اقبال نے مولانا روم کا ایک واقعہ کوٹ کیا۔ اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گزر رہے تھے ایک راستے سے، وہاں بچے کھیل رہے تھے۔ ان سب بچوں نے آ کے مولانا روم کو سلام کیا۔ مولانا روم کھڑے رہے، ہر ایک سے مصافحہ کرتے رہے، پیار کرتے رہے، بچے جاتے رہے۔ ایک بچہ دور کھیل رہا تھا، اس نے دور سے آواز دی اور بآواز بلند کہا، مولانا یا حضرت مولانا روم یا جو بھی کہا، حضرت رکے رہیے، جب تک میں آ کے سلام نہ کر لوں آپ نے جانا نہیں۔ دور سے لڑکے نے یہ آواز دے کے کہہ دیا۔ سب لڑکے سلام کر کے فارغ ہو چکے، پھر مولانا روم اس بچے کے لیے کھڑے رہے۔ وہ کھیل رہا تھا، چونکہ اس نے پکار کے کہہ دیا تھا کہ جانا نہیں میرا سلام لیے بغیر، سو آپ اس بچے کی خاطر دیر تک توقف کیا، کھڑے رہے۔ اس بچے نے اپنی کھیل ختم کی، آیا، آپ سے سلام کیا، پھر چلا گیا۔ آپ کے ساتھ آپ کے مریدین، تلامذہ، شاگرد عقیدت مند تھے۔ انہوں نے پوچھا مولانا روم سے، حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، بچہ کھیلتا رہا، آپ کھڑے رہے، جب وہ آ نہیں رہا تھا آپ چلے جاتے، اس کے ایک جملے پر کہ میرے سلام کے بغیر نہیں جانا، اور وہ آ بھی نہیں رہا، آپ اتنی دیر کیوں کھڑے رہے؟ اس پر مولانا روم کا وہ جملہ علامہ اقبال نے کوٹ کیا ہے۔ مولانا روم نے جواب دیا کہ میرے خیال میں آتا ہے اگر ایسا واقعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیش آ جاتا تو وہ بھی یوں ہی کرتے۔ اب یہ سیرت محمدی میں فنائیت کا مقام ہے، اور یہ تعلیم و تربیت کو جمع کیے بغیر نہیں آتا۔ جب آپ جمع کرتے چلے جاتے ہیں اور اسوہ کو آئیڈیالائز کرتے ہیں اور وہ ملکہ اپنے اندر زندہ کرتے ہیں اور مضبوط کرتے ہیں، تو آپ اتنے فنا ہوتے چلے جاتے ہیں اس منہاج میں، اس راستے میں، اس اسوہ میں، اس سیرت میں اتنے فنا ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی چیز نظر سے نہ بھی گزری ہو تو آپ کی فطرت اصلیہ آپ کو گائیڈ کر دیتی ہے کہ اس موقع پر یوں ہونا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اسی طرح کا واقعہ پیش آ جاتا تو حضور علیہ السلام بھی یوں ہی کرتے۔ تو گویا وہ سیرت کا جو ایک معرفت ہے وہ القاء ہو جاتی ہے، الہام ہو جاتی ہے، اور فطرت اصلیہ من کے چشمے سے اس کا علم پھوٹ پڑتا ہے۔ تو میرا میسیج یہ ہے، آج میں نے علامہ اقبال کی زبان میں زیادہ باتیں کی، میسیج یہ ہے کہ بیٹے اور بیٹیاں، عزیز طلبہ اور طالبات، آپ تعلیم کے ساتھ تربیت کو جمع کریں۔ آپ کو یہ موقع زندگی میں ہمیشہ میسر نہیں آئے گا۔ آپ منہاج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، اور منہاج یونیورسٹی میں پڑھنے کے دوران آپ کو ایک ماحول ملا ہوا ہے، یہاں سے لے کر ہیڈ کوارٹر تک، گوشہ درود تک، جامعہ المنہاج ہے، گوشہ درود، ایک پورا ایٹماسفیئر ہے۔ اس ایٹماسفیئر میں تعلیم کے ساتھ تربیت لینے کے بڑے مواقع ہیں۔ آپ تعلیم و تربیت کو جمع کرتے رہیے، اور جمع کرتے کرتے اس طرح اپنے اندر فطرت اصلی کا جو حسن ہے، جو اللہ رب العزت نے روحانی طور پہ ودیعت کیا تھا، اس کو پھر سے اجاگر کریں، اس کے گدلے پن کو ختم کریں، اس کو پیوریفائی کریں، پھر اس کو اسٹرینگدن کریں، اور اس باطن کے نور کو اتنا پیدا کریں کہ وہ آپ کی سیرت کو منور کر دے، روشن کر دے سیرت محمدی کے منہج پر، اور اس کو اپنی زندگی کے لیے محفوظ کریں۔ اس سے آپ کے اخلاق بہتر ہوں گے، اس سے آپ کے اندر روحانی اور انسانی اور اخلاقی قدریں زندہ ہوں گی، آپ کے کنڈکٹ اور بیہیویئر بہتر ہوں گے۔ آپ جہاں بھی جائیں گے، جس پروفیشن میں، آپ قیدی نہیں رہیں گے، آپ کی روح آزاد ہوگی۔ آپ میں سے بڑھ کر ہم اور پوری قوم کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ملک کے لیے، انسانیت کے لیے سوچیں گے۔ اور جب آپ انسانیت کے لیے سوچیں گے تو آپ کی اپروچ چینج ہو جائے گی، آپ کا طرز عمل چینج ہوگا، آپ کے برتاؤ میں نمایاں فرق آئے گا، لوگ سمجھیں گے کہ کہیں سے پڑھ کر اور سیکھ کر آیا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو
تعلیمی کامیابیوں کے ساتھ تربیتی کامیابیوں کی اس منزل تک پہنچائے، ہمیشہ آباد اور شاداب رکھے، اور جہاں بھی جائیں کامیابیاں آپ کا استقبال کریں، اور ہمیشہ یہ فہم آپ پر کھلے جس فہم کے کھلنے سے آپ کی سیرت اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر استوار ہو۔ میں بار دیگر آپ کو اس خوشی کے دن مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آنے والا ہر دن آپ کے لیے تبریک یعنی مبارکبادی کا باعث بنے۔ اور میں یونیورسٹی انتظامیہ کو اور پھر تمام اساتذہ کو، معلمات کو اور طلبہ اور طالبات کو مبارکباد دیتا ہوں آج کے اس عظیم دن پر، کہ اللہ پاک ہمارے بیٹے بیٹیوں کا ہر دن عظیم دن رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔